الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائی وابن ماجہ ودارقطنی واللفظ له واسناده صحیح لیکن قوى ابو حاتم ارسالہ۔ ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ سے باب صلاۃ الجمعہ کی حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ اگر آدمی جمعہ کے وقت آئے اور اس کا خطبہ چھوٹ جائے، یہاں تک کہ نماز کا بھی کچھ حصہ چھوٹ جائے، تو کیا اس کی جمعہ کی نماز مانی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ وغیرہا، جو شخص پا جائے جمعہ کی نماز میں سے یا اس کے علاوہ کسی بھی نماز میں سے ایک رکعت، فلیضف الیہا اخری، تو چاہیے کہ اس میں دوسری رکعت کا اضافہ کرے، تو چاہیے کہ اس میں دوسری رکعت جو اس کی بچی ہوئی ہیں اس کا اضافہ کرے، وقد تمت صلاتہ، اور اس کی نماز مکمل مانی جائے گی۔ من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ وغیرہا، جو شخص ایک رکعت بھی پالے جمعہ کی نماز وغیرہ میں سے، فلیضف الیہا اخری، تو چاہیے کہ اس میں اور شامل کر لے، وقد تمت صلاتہ، اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ رواه النسائی ابن ماجہ ودارقطنی واللفظ له، الفاظ دارقطنی کے ہیں، واسناده صحیح، اس کی سند صحیح ہے، لیکن قوى ابو حاتم ارسالہ، لیکن ابو حاتم نے اس کے مرسل ہونے کو قوی قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث مرسل ہے، انہوں نے کہا حدیث مرسل ہے، اور مرسل یہ ضعیف کی قسموں میں سے ہے، کیونکہ اس میں تابعی براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، اور ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تابعی نے صحابی کا واسطہ چھوڑا ہے یا اپنے جیسے کسی اور تابعی کا واسطہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، لیکن اگر کسی تابعی کا واسطہ چھوٹا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس تابعی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی رہی ہو، کوئی ضعف ہو، اختلاط ہو، تدلیس ہو، یا اور کوئی چیز ہو، تو اس وجہ سے اس کو ضعیف کی قسموں میں شمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو اگرچہ کہا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن مفہوم کی وضاحت دوسری حدیثوں سے ہو جاتی ہے، جس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو رکعت مل گئی، ایک رکعت، آخری رکعت، تو ایسی صورت میں اس کی وہ نماز مکمل مانی جائے گی۔ تو اب چاہے جمعہ کی نماز ہو یا چاہے کوئی اور نماز ہو، اگر اس کی آخری رکعت میں تشہد سے پہلے وہ آدمی پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز مانی جائے گی۔ البتہ تو اگر نماز مانی گئی تو ایسی صورت میں اس کو گویا کہ جو ایک رکعت بچی ہے وہی ایک رکعت ادا کر لینا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سجدے میں پہنچا ہے، اسی طرح سے سجدے کے بعد تشہد میں پہنچا، تو گویا کہ اس کو دونوں رکعتیں چھوٹ گئیں، اس کی دونوں رکعتیں چھوٹ گئیں۔ جب دونوں رکعتیں چھوٹ گئیں تو گویا کہ اس نے جمعہ کا کچھ بھی حصہ نہیں پایا، نہ تو خطبہ پایا اور نہ ہی جمعہ کی نماز پائی، اس وجہ سے وہ 4 رکعت پڑھے گا، اس وجہ سے وہ 4 رکعت گویا کہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز پا لیتا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھے گا، لیکن جو شخص جمعہ کی نماز نہیں پا سکتا ہے تو اس شخص کے لیے ظہر کی نماز فرض ہے۔ ٹھیک، وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں بھی تذکرہ گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے خطبہ نہیں دیتے تھے بلکہ کھڑے ہو کر کے ہی خطبہ دیتے تھے۔ ثم یجلس، پھر بیٹھتے تھے، خطبہ دیتے تھے پھر بیچ میں بیٹھتے تھے۔ ثم یقوم فیخطب قائما، پھر آپ کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے کھڑے ہی خطبہ دیتے تھے۔ فمن انبأک انہ کان یخطب جالسا، تو جو آپ کو بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے خطبہ دیتے تھے، فقد کذب، تو اس نے جھوٹ کہا، اخرجہ مسلم، مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ ٹھیک،
یہ بات واضح ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر کے ہی دیا جائے گا. اب کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر کے خطبہ دے، ایسی طرح سے ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دے تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ خطبے کے بیچ میں بیٹھنا ثابت ہے اور یہ سنت ہے، بیٹھنا چاہیے آدمی کو بغیر کسی عذر کے. یا یہ بھول گیا الگ معاملہ ہے، ورنہ بغیر کسی عذر کے وہ بیچ میں بیٹھنا نہیں چھوڑے گا، اس کو بیچ میں بیٹھنا ہے، یہی سنت ہے. یعنی خطبہ دے گا، کچھ باتیں وہ کہے گا، اس کے بعد پھر آرام کرے گا تھوڑی دیر. اس بیچ میں لوگ استغفار وغیرہ کریں گے، کیونکہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ تھوڑی دیر آرام کرے گا، اتنی دیر میں لوگ استغفر اللہ وغیرہ پڑھیں گے یا جو اہم دعا مانگنی ہے مانگ لیں گے. اس کے بعد پھر کھڑا ہوگا اور اس کے بعد آگے کا خطبہ دے گا اور اس میں بھی کچھ باتیں کہے گا. ہمارے یہاں تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے، بلکہ بڑے بڑے علماء کرام کو بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ پہلے خطبے میں تو کچھ بات کہتے ہیں، لیکن دوسرے خطبے میں سرے سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، وہی چند آیات جو پڑھ دیتے ہیں اسی کو خطبہ سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ طریقہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آیات النصوصی پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ دونوں میں تقریباً توازن ہوتا تھا، اور ہمارے یہاں توازن عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. پہلے خطبے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں اور دوسرے میں کچھ نہیں کہی جاتی ہیں، یا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میں تھوڑی سی دعا وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساری بات جو کہنی ہوتی ہے دوسرے خطبے میں کہتے ہیں. حالانکہ سنت کا طریقہ یہ کہ خطبہ 2 جز میں ہونا چاہیے. ایک جز ہو جس میں کچھ باتیں بتائی جائیں، اس کے بعد آرام کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرے جز میں بھی کچھ باتیں بتائی جائیں. ٹھیک، تو مسئلہ تو یہ کہ بیچ میں بیٹھنا سنت ہے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کیوں کہا کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ آپ نے بیٹھ کر کے خطبہ دیا تو اس نے جھوٹ کہا، جبکہ عمل اسی پر ہے. سب جانتے ہیں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا جاتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے خطبہ دینے لگے تھے. حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری وقت میں ان کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے کھڑے ہو پانا مشکل تھا. اس وجہ سے وہ بھی بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. تو ایک الگ معاملہ ہے کہ خطبہ کون دے گا، تو خطبہ تو جو امیر ہوگا وہی دے گا. اب یہ ہے کہ وہ اگر اس سکت میں نہیں ہے، اس طاقت میں نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے، تو اس کے لیے ایک بڑا عذر ہے اور وہ بیٹھ کر کے خطبہ اس عذر کی بنیاد پر دے سکتا ہے، جیسا کہ کچھ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ خطبہ نہیں دے سکتا ہے کھڑے ہو کر کے، جیسا کہ سنت کا طریقہ ہے، تو ایسی صورت میں کسی اور کو متعین کر دے جو اس کی طرف سے اس کا پیغام پہنچا دے. تو صحیح بات یہ ہے کہ خطبہ میں جو سنت کا طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کر کے ہی خطبہ دینا ہے، بیٹھ کر کے خطبہ نہیں دیا جائے گا. یعنی جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس میں لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جلسوں میں تقریریں کریں، لیکن خطبے میں کرسی رکھ کر کے اس پر تقریر نہیں کی جا سکتی، ہے سنت کے خلاف ہے اور یہ ایک عبادت ہے، گویا کہ نماز کا ایک جز ہے. اس لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح سے اس کو کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر کے ہی خطبہ دینا چاہیے. البتہ ہے کہ جب عذر ہے، جیسا کہ حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عذر تھا، تو جس طرح سے نماز میں بیٹھ کر کے نماز پڑھانا جائز ہے اگر عذر ہے، تو اسی صورت میں اس عذر کی بنیاد پر صحابہ کرام کا اجتہاد تھا کہ اگر کوئی بڑا عذر ہے اور اسی کو خطبہ دینا ہے تو اسی صورت میں بیٹھ کر کے دے سکتا ہے، ورنہ بیٹھ کر کے خطبہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک، اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. دوسرے، آپ کی آواز، آپ کے چہرے کا کیا رنگ ہوتا تھا، آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ کیسا ہوتا تھا، یہ بتا رہے ہیں اگلی حدیث میں. وعن جابر بن عبداللہ، یہ دوسرے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پچھلی روایت تھی جابر بن سمرہ کی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، احمرت عیناہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں لال ہو جاتی تھیں، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. وعلی صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. اشتد غضبہ، اور آپ کا جوش بڑھ جاتا تھا. اشتد غضبہ، آپ کا جوش بڑھ جاتا تھا، غصے جیسی کیفیت ظاہر ہوتی تھی. حتیٰ کأنہ منذر جیش، گویا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں، کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں کہ الرٹ ہو جاؤ، فوج آ رہی ہے، دشمن آ رہا ہے. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی تھی؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خطبے میں اتار چڑھاؤ ضروری ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہتے تھے، اللہ کے غضب سے ڈرانا چاہتے تھے، اسی طرح سے قیامت کی ہولناکیاں، جہنم کی سزائیں وغیرہ ذکر کرتے تھے،
اور لوگوں کے سلسلے میں جو برائیاں ہیں اس کو ذکر کرتے تھے لوگوں کے سلسلے میں کہ یہ شرک ہے، یہ برائی ہے اور اس کی یہ سزا ہے، بدترین سزا ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں غضب کا تقاضا کرتی ہیں، غصے کا تقاضا کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو جاتا تھا اور آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھ، ساری چیزیں سرخ ہو جاتی تھی غصے کی وجہ سے. لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خلاف بھی چہرہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو اصل یہ ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے جس انداز کی بات ہو اس انداز میں آدمی کا لب و لہجہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کا اثر ہو. یعنی خطبہ مؤثر بنانا چاہیے، اور اسی مؤثر بنانے کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ آدمی کو جب جمعہ کا خطبہ دے تو اس کا خطبہ ایسے ہی بالکل پھیکا پھیکا نہ ہو کہ جو لکھ کر کے لائے ایک ورق میں وہی پڑھ دے، بلکہ اس کا خطبہ مؤثر ہو، فصیح و بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ جو الفاظ کا انتخاب اور چہرے کی رنگت اور آنکھ اور الفاظ وغیرہ کا اتار چڑھاؤ اور اس کے ادھر ادھر گھومنے کی کیفیت ہو، وہ ایسی ہو کہ تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہو. ٹھیک، میں نے کہا انہو منتر جیشن، گویا آپ لشکر کو ڈرا رہے ہیں کہ تم لوگ ایک لشکر ہو اور تم پر دشمن کا حملہ ہونے والا ہے. یقول، کہہ رہے ہوں، سبحکم ومساکم، صبح صبح بھی آ رہا ہے دشمن. سبحکم، صبح ہی تم پر حملہ کر دے گا. مساکم، شام میں ہی تم پر حملہ کر دے گا. سبحکم مانے صبح ہی تم پر حملہ آور ہو جائے گا. مساکم، شام ہی میں تم پر حملہ آور ہو جائے گا. سبح مانے صبح میں دشمن کا حملہ آور ہونا، مساکم شام میں دشمن کا حملہ آور ہونا. تو صبح ہی تم پر حملہ آور ہو جائے گا دشمن، شام ہی میں تم پر دشمن حملہ آور ہو جائے گا. اس لیے الرٹ ہو جاؤ اور ابھی سے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس احکام کی پاسداری کرنا شروع کر دو. ویقول، اور آپ کہتے تھے، اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اما بعد، رہی بات حمد و صلات کے بعد کی، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، تو سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے. یعنی جہاں سے شروع کرتے آپ اپنا خطبہ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہتے کہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین بات ہے، لہٰذا اس کی جو چیز ہے وہی سب سے اصل خطبہ ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی کا طریقہ، سب سے بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. ظاہر ہے آپ سید الانبیاء ہیں اور آخری نبی ہیں، تو نبی کی رہنمائی سے اچھی رہنمائی کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیزیں نئی نئی چیزیں ہیں. سب سے بری چیزیں نئی نئی چیزیں ہیں، یعنی دین میں وہ چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہے پیدا کر لینا سب سے برا ہے. وہ ساری چیزیں نہیں پیدا کرنی چاہیے، بلکہ جو رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسی رہنمائی کو اپنائے رکھنا چاہیے. فرماتے تھے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اسی طرح سے کہ ہر گمراہی، ہر بدعت یہ گمراہی ہے. جو نئی چیزیں دین میں ایجاد کر لی جائیں گی وہ گمراہی ہیں، اور گمراہی کا انجام آخرت میں تباہی ہے. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اس چیز کا تذکرہ کیا کرتے تھے حمد و صلات کے بعد. رواہ مسلم، مسلم نے روایت کیا. وفی روایت لہو، اور انہی کی ایک روایت میں ہے، کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کے دن ہوا کرتا تھا. یحمد اللہ ویثنی علیہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے اور اس کی ثنا بیان کرتے. پیچھے شاید بتایا جا چکا ہے کہ حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف، اور ثنا کے معنی ہوتے ہیں بار بار تعریف کرنا، دوہرا دوہرا کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے اور خوب تعریف کرتے. ثم یقول علی اثر ذلک، پھر آپ اس کے بعد کہتے. اثر ذلک معنی اس کے بعد کہتے، اثر معنی بعد. وقد علی صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی. جب آپ پہ اہم بات جو بتانا ہوتا وہ شروع کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی. وفی روایت لہو من یہد اللہ فلا مضل لہ، اور ایک روایت میں ہے کہ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وللنسائی وکل ضلالۃ فی النار، اور نسائی میں ہے وکل بدعۃ ضلالہ کے بعد کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ٹھیک، دیکھیں اگر انا آ گیا ہے شروع میں فإن خیر الحدیث، تو سارے پر زبر ہوتا جائے گا، جیسے فإن خیر الحدیث شر الامور کل بدعۃ کل ضلالۃ. اور اگر انا نہیں ہے فخیر الحدیث کتاب اللہ اگر پڑھا تو ایسی صورت میں سب پر آپ ضمہ پڑھیں گے. فخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی شر الامور کل بدعۃ وکل ضلالۃ. ٹھیک،
تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بڑا ہی شاندار ہوتا تھا، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا اور جم کر کے اس میں تعریف کی جاتی اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد سب سے اہم بات یہ بتائی جاتی کہ سب سے اچھی چیز جو آپ کو ملے گی تو قرآن کریم ہے. اس کے بعد اگر سب سے اچھی رہنمائی اگر کہیں مل سکتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. اور پھر اس کے بعد تنبیہ کی جاتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ کافی ہے، اس میں نئی چیزوں کا ایجاد یہ سب سے بری چیز ہے اور یہی چیز گمراہی ہے، اور یہ گمراہی آگ میں لے جانے والی چیز ہے. ٹھیک، آگے یہ ہے کہ خطبہ کتنا طویل یا کتنا مختصر ہونا چاہیے. وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہہ رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان طول صلاۃ الرجل، آدمی کی نماز کی لمبائی، آدمی کی نماز کی لمبائی، وقصر خطبتہ، اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا، نماز کا طویل ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا، وقصر خطبتہ، اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا، مئنۃ من فقہہ، اس کے سمجھ کی نشانی ہے. مئنۃ مانے نشانی، مئنۃ مانے علامت، نشانی، فقہ ہی اس کی سمجھ، تو اس کی فقاہت، اس کی سوجھ بوجھ اور اس کی سمجھ کی نشانی ہے کہ آدمی نماز تو طویل کرے لیکن خطبہ مختصر کرے. رواہ مسلم، مسلم نے روایت کی ہے. یعنی آدمی اگر طویل خطبہ دیتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ اکتا جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مختصر خطبہ دیتا ہے اور جامع خطبہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ بڑے غور سے سن لیتے ہیں. عام طور پر لوگوں کا جو بتایا گیا ہے نفسیاتی سننے کا ملکہ وہ یہ کہ 15 منٹ تک بہت اچھی طرح سے لوگ سن سکتے ہیں، بہت اچھے انداز میں لوگ سن سکتے ہیں، لیکن 15 منٹ کے بعد لوگوں پر سستی طاری ہو جاتی ہے. تو آدمی کوشش یہ کرے کہ اس کا خطبہ تقریباً اتنے کے آس پاس ہی ہو، یا بلکہ اس سے بھی مختصر ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ نماز طویل ہو اور خطبہ قصیر ہو، نماز طویل ہو اور خطبہ مختصر ہو. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ممبر پر چڑھ جاتے ہیں کہ وہ بغیر 1 گھنٹہ 55 منٹ 50 منٹ بولے ممبر سے اترتے ہی نہیں ہیں. اور بہت سارے لوگ بیچارے جو کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں رک کر کے سوچتے ہیں یہیں پر جمعہ پڑھ لیں، وہ اپنے خشوع خضوع کو خشوع خضوع کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، خشوع خضوع سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کا پورا دل آگے کے سفر میں لگا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ٹرین چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں اور آفس بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں کام ہونے والا تھا 10 منٹ کے بعد اور وہ کام نہ ہو پائے. تو آدمی کو خصوصی طور سے اس پر دھیان دینا چاہیے کہ سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے تک خطبہ دیں، بلکہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں. اور نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی صورتیں پڑھتے تھے، اس کا تذکرہ آئے گا کہ سبح اسم ربک الاعلی اور حتی کا حدیث الغاشیہ، اسی طرح سے اور جو صورتیں ہیں اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ تقریباً یہی نماز آپ پڑھتے تھے. تو خطبہ اس سے بھی مختصر ہوا کرتا تھا، یعنی خطبہ مختصر ہو یہ بہتر ہے. البتہ ہمارے یہاں کچھ پریشانیاں ہیں کہ جیسے عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں، ہم نص عربی کی پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو تھوڑا بہت اس سے طویل ہو جائے، لیکن اتنا طویل ہو جائے کہ آدمی پریشان ہو جائے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک، آج کا درس یہی ہے. سوال کریں کچھ کرنا ہو، باقی انشاءاللہ حدیث کل.